میں وہ تو اس فیلڈ میں نہیں آ رہے، وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ اس فیلڈ میں کوئی بچہ نہیں ہے میرا۔ یہ آپ کی مرضی سے وہ نہیں آئے یا اپنی مرضی سے نہیں آئے؟ نہیں، میں نے بچوں کو کہا بھائی جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں۔ تو اگر آنا چاہیں تو آپ کو کوئی اس میں اعتراض؟ ہاں، کوئی اعتراض کسی میں ٹیلنٹ دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں، بچے میرے ماشاءاللہ انہوں نے میتھس کام کیا ہے، وہ فلم پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اچھا، ویری گڈ، کام کر رہے ہیں، ویری گڈ۔ لیکن یہ مزاح کا ٹیلنٹ ہے کسی میں؟ ہاں کرتے ہیں، وہ آپس میں کرتے ہیں، لیکن میرے سامنے تو نہیں کرتے۔ اچھا، آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کبھی کی ہو، کوئی اچھا جملہ کہا ہو؟ نہیں، گھر میں پاپا لگا ہوں، صحیح۔ اچھا، 90s والے پرانے؟ ہاں، ابو جو ہوتے ہیں نا، ابو گھر میں غصے والے، تو ادھر کوئی بات نہ کرنا، ابو بیٹھے ہیں۔ تو لگاؤں کا کیا مطلب ہوا؟ لگاؤں کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام پہ آپ لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس چینل پہ لگاؤں، اس کام پہ لگاؤں۔ تو جس گھر میں ساری زندگی آپ نے لگنا ہے تو وہ لگاؤں نہیں ہوگا۔ اصل میں سلینگ ہے، اس کا مطلب وہی ہے۔ جی ہاں، تو گھر میں جو ابو ہوتے ہیں نا، وہ ابو ہی ہوتے ہیں، وہ لگے ہوتے ہیں ابو۔ اکرم صاحب اینک ٹک جاندی؟ وہ کانوں پہ لگاتے تو ہی ٹھڈ تے لاندے۔ تو گھر میں بیگم صاحب میں بھی روب ہے یا ان کا روب آپ پہ؟ نہیں، وہ میں بالکل گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، تو بیگم ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ بہت عزت کرتی ہیں، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ دیکھیں بیگم پنڈانیاں ساریاں زنانیاں پھر تسی دیکھیں۔ نہیں، ڈاڈیاں زنانیاں بھی دیکھی ہیں میں نے۔ کیا مطلب اپنی والی میں بھی کہیں نہ کہیں؟ جو بیوی ہوتی ہے نا گھریلو، اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے کہ بچوں کو وہ پال رہی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی دے رہی ہے نا۔ اگر بچے کل کو تربیت اچھی ہوگی تو وہ آپ کی عزت ہے۔ کوئی بچہ نام کرے گا، آپ کا نام روشن کرے گا تو وہ آپ کی عزت ہے۔ یار یہ کتنی اچھی بات کی ہے، تو بہت اچھی بات۔ بیگم تو گھر تک ہے، دیکھیں وہ پڑھ لکھ کے کل کوئی افسر بنتا ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی پائلٹ بنتا ہے، تو وہ کس کا بیٹا بھائی؟ شاہ جی کا بیٹا، اکرم داس کا بیٹا، یار شجر کا بیٹا۔ وہ بیگم کو کوئی نہیں پوچھے گا یار اس کی امی کا نام کیا تھا، تو سارا کچھ اس نے کیا ہوتا ہے، تو ہم اس کا خیال نہ رکھیں۔ یار ویری گڈ بھائی، بہت اچھے اچھا یار اکرم بھائی، آپ کے خیالات جان کے مجھے بڑی خوشی ہوئی یار۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ بڑی خوشی۔ یہ خیالات آپ کے خوف کی وجہ سے ہیں یا آپ حقیقتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہے؟ نہیں، خوف دیکھیں بیگم کا خوف نہیں ہوتا، اچھا، پیار ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے، پیار میں آپ کچھ بھی کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، نہیں آن اے سیریس نوٹ، آپ واقعی مطلب اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہاں، یقین رکھتا ہوں میں جی۔ واہ، اور آپ نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ بیگم یہ تمہاری وجہ سے ہے سب کچھ؟ ہاں، میں آج بھی کہوں گا، کل بھی کہوں گا۔ بیگم میں آپ کو کہوں گا کہ میرے بچوں نے جو بھی نام کمایا، میرا نام بنایا، وہ آپ کی وجہ سے ہے، تو اگر آپ کی اچھی تربیت ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ یار یہ بہت ہی اعلیٰ، بہت اچھی بات، کیا کہہ رہے ہیں یار اکرم بھائی، واہ۔ جتنی بھی بیوی ہیں گھر میں بیٹھی ہیں، اپنے خامد کا نام روشن کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہیں، ان کو سلام کرنا چاہیے یار بہت اچھے، اور کتنی کلیئرٹی ہے آپ کے خیالات، بڑی واہ۔ تھینک یو شاہد، تسی مینوں پاگل جہا سمجھ کے بلا۔ اکرم بھائی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اپنا کہ آدمی سادہ ہو، وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے پوری دنیا گھومے ہوئے، مگر خواتین کے حوالے سے ان کے جو ان کا حق ہے، جو ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے زندگیوں میں، اس کے حوالے سے وہ کبھی اس طرح سے کھل کے اعتراف نہیں کرتے، اور اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی جتنی آپ کو ہے۔ اگین ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے بس۔ تھینک یو شاہ جی، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اتنا، میری تعلیم نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن آپ بہت باشعور ہیں ماشاءاللہ۔ تو میری کوشش تھی کہ یار میرے محلے کے بچے، میرے بچے جو تھے وہ کسی دور جگہ پہ جا کے نا وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، تو میری کوشش تھی کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کر دے کہ میں اسکول بنا لوں، تو آج میں نے اسکول بنایا ماشاءاللہ، اچھا، بہت اچھا اسکول بنایا، اندر اس کے داخل ہو جائیں گے تو آپ دیکھ کے کہیں گے یار یہ پاکستان میں اسکول نہیں ہے، کسی باہر کے گجرانوالہ میں؟ گجرانوالہ میں، واہ بہت اچھا۔ تو اکرم یار یہ بتائیے، آپ سے تو ہم نے بالکل اور طرح کی باتیں کرنی تھی، مگر اب آپ شو کو کہیں اور لے گئے ہیں۔ یہ بتائیے جو اتنا شعور ہے یہ علم کے حوالے سے، فلاح و بہبود کے کام کے حوالے سے، اپنی اہلیہ کے حوالے سے، اور ذات کی جو کنٹریبیوشن ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک عورت کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، اس کے حوالے سے یہ جو سارا شعور آپ میں آیا ہے، یہ آپ کے والدین سے آپ میں ٹرانسفر ہوا یا جب آپ دنیا گھومے آپ نے دیکھا ارد گرد، کس طرح سے آپ کی یہ سوچ ہوئی، اور کیا ابتدا سے تھی
یا آہستہ آہستہ آپ اس طرف آئے؟ شاہ جی میں بالکل 6 سال 7 سال 8 سال میں کام شروع کر دیا تھا، تو میں نے سبھی کام کیے. ایک ٹریجڈی آ گئی تھی گھر میں، کچھ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا اچھا. کہ ایک وقت تھا کہ میرے والد صاحب گھوڑے سے نیچے اترتے تھے تو آگے بندہ گھوڑا پکڑ کے وہ اس کو رکھتے تھے، صبح تیار کر کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو چلا جاتا. اتنی مالی آسودگی تھی. تو یکدم ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم بالکل نا جی کنگال ہو گئے، جسے کہتے ہیں سڑک پہ آ گئے. سڑک پہ آ گئے. اچھا. تو ہم کام پہ آپ لگ اگر گئے. شیئر کرنا چاہیں جتنا کہ ایسا کیا ہوا؟ والد صاحب تھوڑا سا نا بدماشی میں اچھا. وہ تھے، تو وہ بہت اچھا انہوں نے کام، وہ نہیں ماڑے بندے پہ ظلم نہیں کیا، ہمیشہ ماڑے بندے کا ساتھ دیا. لیکن وہ وقت ایسا پلٹا کہ میں کچی پکی میں پڑھتا تھا، اس وقت کچی پکی ہوتی تھی، تو وہ وہاں پہ پڑھتا تھا، تو وہ یہ کام ہو گیا. 6-7 مرڈر ہو گئے وہاں پہ. وہ جتنا زمین تھی، جتنا پیسہ تھا، وہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ بیچ بٹ جاتا رہا. تو وہ کیس پہ لگا دیا. تو ہم کام پہ لگ گئے. یقین کریں 7 سال میری ایج تھی اس وقت، تو میں کام کرتا رہا. وہ بچپن میں اتنا کچھ سیکھ لیا شاہ جی کہ میں نے سوچا کہ یار کسی کا دل نہیں دکھانا، تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب ایسی کام میں لگے ہیں. تو میں نے کہا یار اس وقت میں نے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی، کسی کو بھی نہیں کچھ کہنا. تو میں نے محنت کی. میں، میرے بھائی، بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا، ہم تینوں بھائیوں نے محنت کی. محنت کر کے آج ادھر بیٹھا ہوں نا، تو اپنی محنت سے سارا کچھ اللہ نے واپس دیا. پھر ہر چیز واپس دی اللہ تعالیٰ. پھر اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھا. ہماری ماں لے کے ہمیں بیٹھ گئی، ہم کام پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، وہ پتہ کر رہی ہیں، والد کی ملاقات پہ جا رہے ہیں، دوسرے کے پہ جا رہے ہیں. یہ بڑی آپ نے بڑی عمدہ اور آپ جیسے آرٹسٹ نے بڑی غیر معمولی ایک بات شیئر کی. اس میں جو میں نے ایک چیز نوٹ کی بڑی اہم، جو یوتھ کو بھی، نوجوانوں کو بھی، ہمیں بھی، عمر کے ہر حصے میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپ کسی بھی قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوں، اور بھلے وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہو، نیگیٹو ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اسی کا حصہ بن جائیں. حالانکہ بہت آرام سے آپ بن سکتے ہیں، خاص طور پہ بڑے اگر کسی وجہ سے جی کسی ایسی سرگرمی میں ہو جائے. بالکل ایسی، مگر آپ نے بالکل آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف گئے. بالکل تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس کو رد کیا. آپ نے کہا نہیں یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں اپنا رستہ بناؤں گا، اور میں اپنا رستہ اچھائی کی طرف، خیر کی طرف اور اس کی طرف بناؤں گا. تو بڑی غیر معمولی بات ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار گھر کا ماحول ایسا تھا، ڈپریس ہو جاتے ہیں، منفی سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی ماحول ہے ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ آدمی کسی بھی ماحول سے نکل کر اپنا ماحول بنا سکتا ہے. یہ آپ نے بتایا آج، یہ بات اور وہ ماحول اچھا ہو سکتا ہے. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ? جی جی. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੌਥੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰੀਆਂ? کہ تمہیں پتا سی نا کہ انہوں چوتھے سیگمنٹ چ چھیڑیے، ہن نہ چھیڑیے. یہ بات بات یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا مہمان دل کی بات کرے نا. اور سارے سیگمنٹس آپ کے ہیں، ساری باتیں آپ کی ہیں، جو آپ چاہیں. آپ چاہیں تو لوگوں کو ہنسائیں، چاہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کریں. چاہیں تو اپنی چین شیئر کر دیں. آپ چین سے بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم اداس صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اکرم بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان. جی مگر اس سے پہلے آپ جو گفتگو کر رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے ہم بریک پہ چلے گئے، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. والدہ کا ذکر کر رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اماں سے بہت کچھ سیکھا، صبر سیکھا، پھر وہ کام سیکھا اماں سے کہ جو گھر میں ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، جو آپ کی جیب میں ہے اسی سے گزارا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں قناعت. جی. تو وہ چیزیں نا جی میں نے اپنی اماں سے سیکھی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم کام کرنا شروع کر دیا، مزدوری کی، بٹھے پہ اینٹیں ڈالی، اور اس کے بعد ٹرالیوں پہ اینٹیں ڈالی، دیہڑی لگائی، جو بھی کام ملتا رہا نا. میں اسٹیل کا کام کیا، سلور کا کام کیا، لوموں کا کام کیا. آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے تو کام بھی
अच्छे से अच्छा करता गया। उसके बाद मैंने बर्फ लगाई फट्टे पे। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। इतनी सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं यार वो। यार आप लोग ना मस्करे हैं सही। हाँ वाह वाह, ये मस्करे क्या कहने। अच्छा, आप कह रहे थे आपने बर्फ भी लगाई और भट्टों पे भी काम किया और हर तरह का काम वो किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये शादियों पे वीडियो बनाने वाले कैमरे ले लिए। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो काम भी थोड़ा थोड़ा लेविश करते गए। इतनी जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया, उसने आपको तजुर्बा भी तो बहुत दिया होगा ना। बहुत सारा मुशाहिदा, तजुर्बा। बहुत सारा ऐसा हुआ कि किसी ने काम से निकाल दिया, किसी से पैसे पूछे हैं कि नहीं है, तो जेब में बस किराया है जो घर तक जाना है, तो और पैसे भी नहीं है, भूख भी लगी है, घर जाके खाना भी खाना। तो सब्र मैंने बचपन से सीख लिया। अगर भाई अभी आपने भट्टों की बात की, वो तो बहुत ही यानी कि मुशक्कत वाला काम है। किया सर, हमने किया। वहाँ पे क्या जिम्मेदारी होती थी आपकी? कुछ भी नहीं, ये वो ईंटें बनानी, अच्छा, बनानी कच्ची, जो रात को कहानी करनी उसकी गारे की, उसकी तो पैरों से करते हैं ना? हाँ, वो पैरों से करते हैं और मैं मुंह न करता समझा सेरे हो जाए करे पुट्ठा मार दे रहे।